ابوالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ بار اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس خطرناک ترین زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رکھے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما۔ جیسے کہ اب تمام سامعین ناظرین جانتے ہیں کہ حالیہ اس وقت ترکیہ اور شام میں زلزلوں کی ایک آفت آئی ہے۔ بار اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، تجھے واسطہ تیری رحیمی و کریمی کا وہاں پر اور تمام کرۂ ارض پہ میرا مالک انسانیت کے حال پہ رحم فرما۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں پہ بات نہ ہو تو۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاض سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زوال نصیب کرے اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب کرے۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکے۔ ان تمام در دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھڑکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات میں کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ درود کھلے دل سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین کرام کی اجازت ہے لوگ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام والیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں قبول و منزل صورتحال آپ تمام عزاداران کے سامنے ہیں اور وقت بھی آپ کے سامنے ہے اور ڈیز چل رہے ہیں، تو آپ تمام کی مصروفیات کو انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی نوکری میری زیادہ سے زیادہ قبول کیجیے گا۔ زندگی باقی ملاقات باقی آئے گی مدد۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات شروع کرتے ہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب اگلا جو لمحہ ہماری انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ کم وقت میں زیادہ ہو سکے۔ سامعین گرامی مہینہ چل رہا ہے اس بادشاہ کی آمد کا جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ ابتدا میں ہی آپ کو میرے خیال سے میں نے مشکل میں ڈالی، لیکن بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں پچھلی صفوں والے کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شریک ہو جائیں تاکہ ہم تمام مل کر ایک کاروان کی صورت میں والی نظر کی دہلیز پر اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں۔ بارے دیگر گزارش کر پھر سنیں۔ اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ دوسری بات میں کر رہا ہوں، با خدا جگراتے نوکریاں اتنی ہیں، مضمون کے ممبر کی قسم باوجود کھڑا ہوں، کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ خدا رہا اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو آپ مجھے دعاؤں سے نوازیے، نہ پسند آئے تو مجھے حکم دیجیے، میں عنوان تبدیل کر دوں۔ میری
دو اور دو چار والی بات ہے، اس کا فیصلہ کیجیے، بلکہ بارگاہ معصوم میں تشریف فرمائیں اور تمام احباب اپنے اپنے سروں پہ قرآن رکھیے اور مجھے چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے. کیا معیار ہوگا اس ماں کا عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے بیت الشرف سے خدا کے گھر کی جانب ابھی خرامہ چلی تھیں کہ ان کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. وہ ماں کیا ہوگی؟ تسلی سے بیٹھ رہے، پریشان نہیں ہونا، بات سمجھ رہا ہے تو مجھے حکم کرنا، میں مضمون تبدیل کر دوں. جی ہیں آپ. پڑھ مولا علی کی آمد راؤں تو کم از کم چہرے پہ تبسم ہونا چاہیے. چہرے پہ اطمینان بہت ضروری ہے. داد تو مانگ ہی نہیں رہا. یہ ساؤنڈ والے بھائی میرے ساتھ تھوڑا تعاون کرے جناب مولانا، اس کو خدا تھوڑا سا میں سمجھا سکوں گا، یہ نہ ہوا تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا. مسکرانے اور اطمینان کی تکلیف بھی نہ دیتا، یہ تکلیف بھی آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ مولا علی کی آمد پڑھ رہی ہے. اور اس مضمون پر بھی مسکرانا ضروری ہے، ضروری ہے. اب یہ جملہ کہہ کے میں چہرے دیکھوں گا کہ جملے نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا. مجھے عزت حسین کی قسم میں مسکرانے کی تکلیف بھی نہ دیتا، لیکن یہ دربار گواہ ہے میرے بھائی، 13 رجب نہ تو کوئی چھوٹی آمد ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹی خوشی ہے. مجھے اس دربار کی عزت کی قسم یہ 13 رجب اتنی بڑی آمد ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. کیا کہنے جی ہیں آپ، کیا کہنے. بلکہ آپ آدمی دین ہے، آپ کی دعا مجھے چاہیے، میں جملہ اگلا کہتا ہوں. علی کو لینے وہ تو چلے گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. اب آپ عالم ہیں تو آپ سے ذرا سا اس سے اوپر درجے کا سوال ہے. اب مجھے آپ بتائیے جو ایک ہجرت کی رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا دے گا؟ ساؤنڈ کے بغیر زیادہ لے لی ہے، جو آپ کے ساؤنڈ پہ پڑھنے سے مجھے مل رہی تھی اس سے زیادہ بغیر ساؤنڈ کے مل رہی ہے. زیادہ تھوڑا میرے ساتھ تعاون کرے ورنہ مجھے ساؤنڈ رکھنا پڑ جائے گا. بھائی جو ایک ہجرت کی رات حضور کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید رہے جی ہیں آپ. تو بادشاہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا دے؟ بلکہ ہمیں پہلے اس پورے واقعے کو سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ تھا کیا، یہ 13 رجب تھی کیا، یہ ہوا کیا. اب سامعین آخری صف تک کا عزادار مجھے دیکھیں. میں پاکستان کی کس کونے سے کس کونے پہ آ گیا، اگر یہاں بھی بات نہ سمجھاؤں تو فائدہ کیا ہے. اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور ہاتھوں کو بولے، اور بھائی واحد نام ہی کائنات میں نام ہے علی، جسے اٹھانے سے شرمندگی نہیں ہوتی. یہ 13 رجب ہوا کیا؟ یہ 13 رجب کا واقعہ کیا ہے؟ اب جن کو آواز آئے سمجھ وہ خدا نہ بولے، ورنہ میں یہی کوشش کروں گا کہ مائک سے ہٹ کر اپنی آواز آپ تک پہنچاؤں.
13 رجب کیا ہوا؟ اب سنیے گا مجھے، خدا کا آخر میں انشاءاللہ داد ہوگی۔ سامعین گرامی 12 رجب کا دن گزرا، 13 رجب کی شب آئی، آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا، عروج سے شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی۔ سامعین گرامی منظر کچھ ایسا ہے کہ چاند ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں اپنی ہی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی، جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی۔ جناب ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک ماں چلتی چلتی خدا کے گھر کے سامنے آئی، اور اس ماں نے ایک ہی جملہ کہہ کے خدا کی قسم تاریخ رقم کر دی۔ اس ماں نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، میرے مالک گواہ رہنا، کیونکہ مجھے بلایا تو نے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہی کعبہ بن جائے گا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت ہو۔ کیا کہنے؟ یہ تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ۔ اللہ کرے میں جملہ سنوں، میرا قد چھوٹا، یہ بات جی ہیں آپ۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا، کہکشاں رقص کر رہی تھی۔ میرے مولا مسجد پہ تشریف فرما تھے، جناب سلمان قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب سلمان محمدی ایسے ہاتھ باندھ کے سلمان نے فرمایا، مولا مدت گزر گئی آپ کے دروازے پہ، مولا مدتوں سے ایک سوال سلمان کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، مولا آج آپس میں ہیں، اجازت دیں تو کروں؟ فرمایا سلمان بسم اللہ، سلمان بسم اللہ۔ سامعین گرامی بس آپ مجھے سنیے، میری آواز آپ کو آتی رہے گی، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، آپ کی توجہ تقسیم نہ ہو۔ مولا سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا مجھے، سلمان بسم اللہ، خدا کا توجہ تقسیم نہ ہو، سلمان بسم اللہ، سلمان سوال پوچھو، سلمان سوال کرو۔ جناب سلمان محمدی نے کہا، مولا زندگی گزر گئی آپ کی چوکٹ پہ، ایک چھوٹا سا سوال لایا ہوں، مولا آپ کائنات آدم و عالم کی مشکل کشا ہیں، جو مشکل آپ کے در کے آگے سے گزرے وہ مشکل نہیں، وہ کشا ہو جاتی ہے۔ مولا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ دو جہان کی مشکل کشا ہیں، کیا واقعی کوئی ایسی مشکل ہے جو آپ علی کو بھی مشکل لگتی ہو؟ جناب مولانا میں ساؤنڈ سے بے نیاز ہو کے پڑھ رہا ہوں، وہ بندہ مجلس میں بے حضور ہے جو مسکرا بھی رضی بھائی نہیں سکتا۔ سلمان نے پوچھا، یا علی کوئی مشکل آپ کے لیے بھی مشکل ہے؟ جاگتے ہوئے سلمان کو علی نے فرمایا، سلمان میرے قریب آ۔ سلمان قریب آئے، سلمان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کان پہ منہ رکھا۔ وہ بندہ مجلس میں حاضر ہی نہیں جو سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں، علی یہ آپس کی بات ہے سلمان، سلمان کوئی اور سن نہ لے، یوں تو دنیا کی کوئی مشکل علی کے لیے مشکل نہیں، لیکن ایک مشکل علی کے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں۔ میں بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں؟ جی ہیں آپ۔ پوری رات بھی عزت حسین کی قسم میں اپنا کوئی مضمون شروع نہیں کر پا رہا، صرف ماحول کی وجہ سے میرے ساتھ ماحول مل نہیں رہا، ورنہ میں بات کہیں اور لے چلتا۔ میں بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں پوری رات بھی ولایت پڑھتا رہوں گا، مولا کی قسم پوری رات بھی یہ عنوان پڑھتا رہوں گا، میں ویسے بات سمیٹ نہیں سکتا۔ مولانا بلال کاظمی کے 2 مصرے میرے ذہن میں آ گئے، میں چاہتا ہوں میں بات سمجھا سکوں۔ میرے مولا خیر فرمائے، اب جہاں تک میری آواز آئے اسے قبول کیجئے گا، جہاں تک نہ جائے وہ ان باریان سے گلہ کرے، میں ایسے اپنی بات ضائع ہونے نہیں دے سکتا۔ میں مصرع پڑھوں، آخری صف تک کے عزادار سر اٹھائیں گے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجمع اٹھ کے بولے، بات کھولیے، بات پڑھیے۔ مولانا بلال کاظمی نے بات ہی بند کر دی، وہ فرماتے ہیں، دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ ختم ہو۔
زمانہ جیو جیو ماشاءاللہ تو زمانہ فقیر ہمارے پنجاب کے بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا نام ہے صفدر کربلائی. ان کے 2 مصرے میرے ذہن میں آ گئے. بسم اللہ بسم اللہ. اس کو چھوڑ دو خدا رہے تو میں وہاں آ جاتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ میرے مدد کا رہ گیا ہے، کم از کم جو ویڈیو سنے ان تک تو پہنچ ہی جائے. جی آپ سے پڑھنے دیجیے. علی نہ دے تو زمانہ فقیر مجھے مطلب مکمل کرنے دیجیے اور آپ اپنا مجمع سنبھالیے. مجھے مطلب مکمل، اصل مجھے بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں مطلب مکمل کر رہا ہوں. آپ چہرے دیکھیے. وہ فرماتے ہیں وہ جس کے دل میں، مصرع خود بتائے گا مصرع کیا ہے، وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے. مل کے نعرہ حیدری. کیا کہہ سلامت رکھیں جناب آپ. میرے مولا آپ کو سلام. وہ جس کے دل میں ملاک، اچھا یا تو نعرہ نہیں لگانا تھا، ٹھیک ہے، یا اپنے دائیں بائیں کوئی بھی چپ جوان جو بیٹھا ہے نا اس سے کہنا مہربانی کریں. وہ جس کے دل میں، جناب مولانا میں صدقے جاؤں گا آپ کے، میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. پر نہیں ہوتا. علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، علی کو علم ہے تنہا سفر نہیں ہے. گزارش میری سمجھ میں آئی. علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، علی کو علم ہے. ایک سلام کا مجھے اب میں مضمون اپنا شروع کر رہا ہوں. ایک سلام کا مجھے ڈھیر سارے بھائیوں کا حکم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے پیغام پہنچ جاتے ہیں سوشل میڈیا کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے، تو وہ ڈھیر سارے بھائیوں کا ایک حکم ہے، میں وہ پورا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں مسائل پہ آ رہا ہوں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ تمام موالیان کا قدم قدم ایک سلام کا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں آمیزیں بہت زیادہ ہے. تقریباً سامعین کرام اب ایک بار میری بات کو سنیے گا. کچھ عرصہ پہلے سرزمین لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہوا، دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ. اب ذہن کے دریچے کھول کے بس مجھے سنیے، باتیں ہوتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ اور وہ بھی اردو زبان کا، اور مشاعرہ بھی 3 راتوں تک چلتا رہا. 200 سے زائد شعراء نے اس میں حصہ لیا. دنیا میں جب بھی کہیں کوئی ترہی محفل ہوتی ہے تو اس میں مصرع دیا جاتا ہے، طرح مصرع. تمام شعراء کو اس پہ شعر کہنا ہوتا ہے. کراچی میں یہ بات ہے، یہ بات کریں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن کچھ جوان ایسے ہیں جنہیں بتانا ابھی بھی میرا ضروری ہے. اس درے مصرے کے اوپر تمام شعراء اسی بیک گراؤنڈ پہ اپنا کلام کہتے ہیں، وہ کلام آ کے سناتے ہیں. محفل کے اینڈ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان میں سب سے کامیاب شاعر کون رہا. اب 3 رات مشاعرہ چلتا رہا. 200 سے زائد شعراء نے شرکت کی. 200 سے زائد شعراء نے اس میں اپنا اپنا کلام پڑھا. وہاں لکھنؤ میں جو انتظامیہ نے طرح مصرع 200 سے زائد شعراء کو دیا تھا کہ اس پہ تم نے اپنا کلام کہنا ہے، وہ طرح مصرع ہی یہی تھا، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. مصرع دیکھنا ہے، مصرع زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. مجھے توقع بڑی جب یہ جو کھڑے میرے بھائی آپ مجھے مصرع پڑھنے دو اور آپ دیکھیے گا میرے مولا کرم فرماتے ہیں. زمانے والے علی کی
مثال کیا دیں؟ بے شک اب یہ مصرع ہی اپنے اندر پورا قصیدہ ہے، یہ مصرع ہی اپنے اندر پوری منقبت ہے۔ اب آپ اس کو مصرع کو لیفٹ میں بھی دیکھیے تو یہ بات کہاں جا رہی ہے؟ زمانے والے علی کی مثال کیا ہے؟ انکل جی مشاعرہ شروع ہو گیا، گفتگو تمام ہو رہی ہے، مشاعرہ شروع ہو گیا۔ پہلے شاعر انور جلال پوری آئے، مشاعرے کی پہلی شام، پہلا شاعر انور جلال پوری، مطلب تو دور کی بات پہلے مصرے پہ ہی مشاعرہ سمیٹ دیا۔ میرے مولا علی عباس عسکری کو توفیق مدد صلاحی بخشی ہے کہ وہ آپ کے سامنے والوں میں بات سمجھا سکے، اور جو سمجھ جائے میرے مولا اس کے ہاتھوں پہ اتنا کرم فرمائیے کہ وہ آپ کو سلام کر سکے۔ جن جن جوانوں کی زبانوں پہ حاضری نمک حضرت عباس قرض ہے وہ کیسے چپ بیٹھیں گے؟ ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ انور جلال پوری نے شروعاتی یہاں سے کی، وہ آتا گیا، اس نے مشاعرہ سمیٹ لیا۔ ترا مصرع زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ انور جلال پوری نے پہلا مصرع پڑھا، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ یہ کراچی کی داد ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں میں سلامت رکھے، یہ ہاتھ امام حسین کے حرم سے مس ہو جو مشکل باتوں میں لڑائی ہو رہے ہیں۔ جوانیاں 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 سلامت رہے، سلامت رہے۔ اب مولا کا واسطہ ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا۔ آپ کو مولا کا واسطہ ہاتھ اوپر رکھنا۔ میں نے امید نہیں کی جی اتنی خیرات آئے گی، اب ہاتھ نیچے نہیں کرنے۔ حیدر حیدر کا نعرہ میں خود لگاؤں گا، ایک بار مجھے مطلب مکمل کرنے دیں۔ یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائے جو نہیں بولتا، میں اس کے پاس آ کے اسے وجہ تو پوچھوں۔ انور جلال پوری نے 99 تاریخ بند کر دی دوسرے مصرع پہ، شروعات یہاں سے کی، نماز بولی۔ یہ سوال ہے، جواب پہ میں نے ہاتھ دیکھنے ہیں۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی، یہ جوان کی سلامت رہی، یہاں سے بڑا میرا حوصلہ بڑھایا گیا۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی، حسین بولے تیری زندگی۔ کم از کم جو اپنے اندر روز تڑپتا ہے کہ مولا مجھے کربلا جانا ہے، مولا مجھے کربلا جانا ہے، مولا مجھے کربلا، بھائی جان وہ کیسے چپ بیٹھے گا جس کے اندر کربلا کی تڑپ ہی نہیں، اس سے علی عباس بات کر ہی نہیں رہا، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے بات کی جائے۔ جس کے اندر تڑپ ہے کربلا کی وہ مصرع سنے۔ نماز بولی، عمران میں دوسری مشاعرے کی شام، مولانا بلال کاظمی آئے، میں ان کا آپ کو شعر سنا رہا ہوں۔ پہلا تھا انور جلال پوری کا، وہ فرما گئے تھے نماز بولی بہت بڑا شعر ہے، میں کہتا ہوں آسمان میں وسعت کم ہے، یہ شعر بڑا ہے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے۔ وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی، انکل جی ہاتھ کھولیے گا پلیز، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا۔ 3 شعر پڑھنے تھے، میں 4 پڑھ رہا ہوں۔ وہ روح پھونکیں گے شعبان آ گیا، خدا را ایک بار جملے کو سمجھو، جو دل آئے وہ کرنا۔ کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے، 2 کافی ہو گئے، کہ جس کے سامنے آدم کی سر جھکا دیں گے۔ مصرع پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔
جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، باخدا پڑھنے کی ہمت نہیں لیکن عوام کی محبت دیکھ کے میں خود اپنی رفتار کو تیز کر رہا ہوں، میں خود ذرا سلو چل رہا تھا. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے. عزت حسین کی قسم ہے، میں بڑے بڑے شعراء کو پڑھ چکا ہوں، بہت زیادہ نہیں پڑھا تو اپنے قد سے زیادہ پڑھا ہے. بادشاہ امیر خسرو سے لے کر آج تک کلی دکنی، کلی قطب شاہ، سودا، درد، آتش، غالب، ذوق، انیس، دبیر، داد، فراق، ساحر، فیض، منیر، فراز، محسن نقوی، جون ایلیا، پروین شاکر، مہالکا بائی چندر، ادا جعفری، زہرا نگاہ. میں کس کس اردو لکھنے والے کا نام لوں؟ مجھے عزت حسین کی قسم میں نے ایسا اختصار نہیں دیکھا، میں نے ایسے بات مختصر ہوتی نہیں دیکھی، میں نے ایسے صدیاں سمیٹتی نہیں دیکھی. میں پہلے مصرے پہ نہیں رکوں گا، میں ان کے چہرے دیکھوں گا، میں دوسرے مصرے پہ رکوں گا اور انشاءاللہ مصرع سنا نہیں رہا، سمجھا سکا تو ان دیواروں پہ نقش کر کے جاؤں گا. پہلے قافیہ بندی کا وزن کیجئے. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. تجسس اعجازی لکھنؤ کے سب سے بزرگ ترین شاعر فرماتے ہیں، بابا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، بابا کریں گے قیامت، بابا کریں گے قیامت، بابا کریں گے قیامت. پھر قافیہ سنو. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے. وہ جوان نہیں آیا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. لکھنؤ کے بزرگ ترین شاعر کہتے ہیں، بابا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. پورا شہر سنے، مل کے بولو سخیرہ لکلندر. سامعین شعر سنیے، سامعین ابھی شعر سنیے، ابھی شعر آگے ہے، ابھی مصرع سنیے. کیا دیں گے؟ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے. آپ میرے امتحان لیتے ہیں، میں آپ کا لے رہا ہوں. رضی بھائی عمر منقبت کوئی کا نازک ترین مصرع سرکار علامہ. کیا دیں گے؟ یا یہ تاریخی خیرات ہونے والی ہے اس شعر پہ، یا آپ اور میں اکیلے رہے؟ کیا دیں گے؟ توجہ، کیا کہنے؟ خدا را جی ہیں، پلک بھی نہیں جھپکنی. مصرع نہیں ہے، خدا کی قسم ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے برابر ہے. پلک بھی جھپکی تو میری بات گئی. یہ دیکھ جہاں جہاں کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جوان، یہ پنڈال، یہ مجمع اپنے پاؤں پر اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے. میں کراچی کے حوالے مصرع کر کے جا رہا ہوں. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. بلال قاضوی صاحب فرماتے ہیں، درِ بطول کے دشمن، درِ بطول کے دشمن، سننا سننا مولا کا واسطہ سننا. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے. شیر درِ بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. آپ جی ہیں، کیا کہنے؟ زندہ باد، زندہ باد،
انتظار میں نے کبھی کیا نہیں سر، ان کو نہیں ہے، مجھے ہے. مجھے خدا کی قسم سانس سانس کے ساتھ پسلیوں میں درد ہو رہا ہے. آئیے جلدی 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 جلدی. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، علی کا لال 10 لاکھ کے سامنے آ گیا. با خدا کی حسینیت کا نعرہ سننا لگواتے میرے مولا نے کرم کیا کہ میرے ذہن میں آگے میں پڑھ لوں، اور یہ تخیل پچھلے تخیل سے مل رہا ہے. میں مصرع پڑھ لوں، بندہ کھڑا ہو جائے مجمع سے. میں نے کبھی شعر پہ شعر نہیں پڑھا. میں خدا کی قسم قرآن کی کسی آیت کو لے کر اس کے ضمن میں شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کے مکمل خطابت کرتا ہوں، ورنہ یہاں ماحول ایسا تھا کہ میں مضمون پڑھ نہیں پا رہا، نہ مجھ میں ہمت تھی. میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہ شعر پوری تاریخ ہے. اور بندہ کھڑا ہو کے چیلنج کرے علی کے بعد عسکری، میں جب سے میں پیدا ہوں نا، میں علی کے لال کے فضائل پہ بولا نہیں ہوں. میں مصرع پڑھوں وہ ہاتھ دل پہ رکھے. میں کہتا ہوں کلیجہ ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے. میں نے کربلا والوں کی تحلیز پہ زبان کو مس ہی نہیں کیا، لیکن ضد کا حل نہیں ہے. 10 لاکھ کے سامنے آ گیا علی کا علی بیٹا. میرے مولا حسین نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا. علی کا لال فرماتا ہے شامیوں کوفیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ 5 لائنوں کی چھٹی ہے، چھٹے مصرع پہ آپ کے شہر سے مجھے دعا چاہیے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں شامیوں تم نے مجھے پہچانا؟ جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسپر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. جوانوں تیار ہو جاؤ، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا اوہ حسین سے لڑنے آئے ہو، شرم نہیں آتی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے. سلامت رکھیں اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. اب تمام ملیان کو قدم قدم چلے گئے ہیں. مختومہ اپنی بارگاہ کے اسمت خدا میں قبول منظور فرما. خدا میرے مولا جانتے ہیں میرے بدن پہ کب کبھی ہے اس وقت. میں مزید پڑھتا لیکن انشاءاللہ اپنی زندگی میں وفا کی تو آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے. 2 شعبان کو انشاءاللہ کولنگی میں بھی اور انچولی میں بھی، اور 12-13 شعبان بھی پھر آپ کے پاس ہی ہیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ میری مخدومہ نے چاہا تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے. معروف و مقبول شعر ہے سامعین گرامی، آپ تمام احباب کا سنا ہوگا. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. تقریباً 35 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے. یہ زمانیہ سلامت ہے، مکمل جملہ ہی نہیں کہا اور یہ حال ہو گیا. معروف و مقبول شعر ہے، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان ہی جوانی میں پیری گزر گئی.
سامعین گرامی، مصائب مجھے پڑھنا ہے اپنے قیدی امام کا، تابوت برآمد ہونا ہے میرے مولا کا۔ کوشش کر کے بھی اگر مجلس میں بیٹھ کے نہ بھی رو سکوں، ایک بار تابوت سے لپٹ کے ہائے ضرور کرنا۔ عزت حسین کی قسم ہے، پتہ نہیں کس کا جملہ ہے، لیکن جس کا بھی ہے میرے مالک اس کا اچھا کریں۔ جنازے پہ رونے والی بیٹی ایک بھی ہو نا، تو میتیں سچی ہوئی ہوتی ہیں، جنازے بے حال سنی ہوتے ہیں۔ زمانہ بات کرتا ہے فلاں آدمی کی میت تھی، اس کی بیٹی بہن کر کے رو رہی تھی۔ اب آپ سر پہ قرآن رکھیے سامعین گرامی، اور مجھے خود بتائیے یہاں ایک بیٹی جنازے سجا دیتی ہے، اور جس قیدی امام کی 18 بیٹیاں تھیں۔ سامعین گرامی، دکھ کی بات یہ ہے بیٹیاں 18 تھیں، رونا دور کی بات، کوئی بیٹی باپ کے جنازے تک بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ شرما کے نہ رونا، شرما کے خدا نہ رونا۔ پتہ نہیں خدا جانے کس مومن کے پہلو میں امام رضا علیہ السلام اپنے بابا کا پرسہ قبول کرنے کے لیے تشریف فرما۔ ایک بار کم سے میں تابع دار سی، میں امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں۔ میرے امام نے 14 سال قید گزاری ہے سامعین گرامی، 14 سال کا۔ میری آواز آئے تابوت تیار رکھیے گا، میں تھوڑی دیر بعد جملہ کہوں تو تابوت کی برآمدگی ہو جائے گی۔ ماحول ویسے ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، مجھے صرف ایک آنسو چاہیے۔ 14 سال کی قید ہے، اور 14 سال کی قید کوئی چھوٹی قید نہیں۔ 14 سال، ایک سال میں کتنی مسلمانوں کی عیدیں ہوتی ہیں؟ 2۔ میرے امام کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 18۔ کہاں؟ مدینے میں۔ جو بندہ ہائے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، میں اس سے زیادہ اور رعایت نہیں دے سکتا، کیونکہ جملہ قیامت آمیز ہے۔ عزت حسین کی قسم تمہارے رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے 14 سال میں 28 عیدوں پہ بیٹیاں فقط یہ جملہ کہہ کے روتی تھیں، بابا کبھی تو گھر آؤ۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ابھی بھی اپنا سینہ پیارا سمجھا، بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ابھی بھی ہائے نہیں کی۔ بابا بیٹیاں بلاتی ہیں، بابا کبھی تو گھر آؤ گے، بابا کبھی تو آ کے ہم سے ملو گے۔ اب اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں نا، اب تمام احباب اس معاشرے سے واقف ہیں۔ یہ جیلیں بنی ہوئی ہیں، یہ قید خانے ہر شہر میں بنے ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی، میں خود اس چیز سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوں۔ جب کوئی پچھلا بارش کسی قیدی کی ملاقات پہ جاتا ہے، جانتے ہو کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ پھل، کچھ کھانے کا سامان، کچھ کپڑے، کچھ دل بہلانے والی چیزیں۔ یار ہمارا اپنا قید میں، اس کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے جائیں، اس کے لیے کچھ کپڑے لے جائیں، اس کے لیے اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ پھول لے جائیں، اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے جائیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم 14 سال میں واحد مظلوم ہے میرے یہ مولا، جنہیں جو بھی جب بھی ملنے آیا وہ کبھی تعزیہ نہ لے کے آیا، وہ کبھی نیزہ لے کے آیا، وہ کبھی تلوار کا دستہ پر۔ جوان کے ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو میرے بھائی کے۔ حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ 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 میرا بھائی، بڑے حوصلے سے۔ مجھے 2 منٹ کا جملہ کہنا ہے میرے بھائی۔ 14 سال کا وقت، 4 قیدیں میرے امام کی تبدیل ہوئی ہیں۔ اب یہ جو آخری قید تھی سامعین گرامی، ادھر مجھے دیکھیے گا، یہ قید ایسی تھی کہ جو کمرہ زندان تھا، ان ظالموں نے اس کمرے میں میرے مظلوم امام کو نہیں رکھا۔ اس کمرے کے بیچ میں انہوں نے چھوٹا سا گڑھے نما ایک کنواں کھدوایا۔ اس تنگ سے کنویں کے بیچ میں انہوں نے دیواروں کے ساتھ، بالکل 4 دیواری کے ساتھ، انہوں نے لوہے کی برچیاں ضرب کر دیں، لوہے کی برچیاں پیوست کر دیں۔ بیچ میں میرے امام کو کھڑے ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اب وہ چھوٹا تھا گہرائی میں، میرے امام کھڑے ہو نہیں سکتے تھے۔
میرے امام رکوع کی صورت میں گئے، انہوں نے اوپر سے وزنی پتھر رکھ دیا، اس کنویں کا منہ بند ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے 13 سال تک میرے امام رکوع کی حالت میں اس قید خانے میں رہے ہیں۔ جملہ علی عباس کا ہو تو بے شک میں روئیے گا، جملہ میرے امام زمانہ کا اس زمان کے ہاتھوں پہ کنٹرول کیجئے گا میرا بھائی۔ میں جملہ امام زمانہ کا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میرے امام پردہ غیب سے زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں، دنیا والوں میرا سلام ہے اس غریب قیدی پر جو زندان میں کروٹ بدلتا تھا تو برچیاں اس کے پہلو میں پیوست ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو ماتم نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، جو کر سکتا ہے وہ سر پہ ماتم کرے۔ یہ علی کی بیٹیوں کی سنت ہے، یہ ان بہنوں کی سنت ہے جن کے ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ میرے مولا جوانی سلامت رکھے میرا بھائی، کس درد سے رو رہے ہو؟ یہ ان آنکھوں پہ میرے مولا اپنا رحم فرمائے، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے امام کو اس کنویں نما قید خانے میں ان ظالموں نے قید کر دیا۔ اب اس کنویں کے اوپر جو کمرہ تھا اس میں ایک روزن تھا، اس میں ایک روشن دان تھا، اس میں ایک کھڑکی تھی، اس میں ایک روشن دان نما ایک روزن کچھ سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جو سلاخیں دوسری جانب سے بازار کی ایک گلی میں کھلتی تھیں۔ بازار سے لوگ دیکھتے تھے تو انہیں ایک جلاد نظر آتا تھا، ایک پہرے دار نظر آتا تھا جو انہوں نے میرے امام کے اس کنویں کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ جلاد بس اس کمرے میں ہوتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس جلاد کے ساتھ اس کمرے کے تہہ خانے میں نیچے کوئی قیدی بھی قید کیا ہوا ہے۔ دنیا والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، بغداد والوں کو صرف وہ جلاد نظر آتا تھا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، ایک دن بازار سے ایک مومن گزر رہا تھا، اس مومن کا نام تھا ایوب۔ اس مومن ایوب نے دیکھا اس کھڑکی کے اندر وہ جلاد زار القطار رو رہا تھا۔ یہ آخر علی کے چاہنے والا تھا، اس کا دل ذرا نازک تھا۔ یہ چلتا چلتا اس روزن، اس کھڑکی، اس روشن دان کے قریب گیا، اس نے ان سلاخوں کو تھاما۔ ایوب نے کہا جلاد جہاں تک میری معلومات ہیں، جہاں تک مجھے پتا چلا ہے، جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے، یہ ظالم بادشاہ ان لوگوں کو جلاد رکھتا ہے جن کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ لائٹ بند کر دیجئے گا میرے محترم۔ یہ ان لوگوں کو زندان کا، میرے مولا آپ کا گریہ قبول فرمائیں، یہ ان لوگوں کو زندان میں پہرے دار رکھتا ہے جن کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، جن کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہوتی، جن کے اندر انسان کا درد محسوس کرنے والی حس نہیں ہوتی، جن کے اندر کوئی انسان کے لیے پیار اور محبت نہیں ہوتی۔ تو آج زاروں قطار رو کیوں رہا ہے کہ بلا تاریخ کے فکرے اس جلاد نے اپنے منہ پہ ماتم کیا، اس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا مومن میں تجھے کیا بتاؤں، مجھے 13 سال ہو گئے اس قید خانے میں، اندر ایک 14 سال سے قید، غریب کوئی قیدی ہے، 13 سال سے اس قیدی نے مجھ سے بات نہیں کی، اس نے مجھ سے کبھی کچھ کلام نہیں کیا۔ میں صبح آتا ہوں وہ فقط اندر سے مجھے سلام کرتا ہے، میں شام کو جاتا ہوں وہ اندر سے فقط مجھے خدا حافظ کرتا ہے۔ اس نے 13 سال میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، آج 13 سال میں پہلی بار اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے۔ اس نے مجھے کہا میں غریب قیدی ہوں، میں نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، مجھے خالی نہ لوٹانا، مجھے صرف اتنا بتا تیرے گھر کوئی چھوٹی بیٹی ہے، تیرے گھر کوئی نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لے وہ بندہ، جسے آتا ہے ماتم مولا رضا کو پرسہ پیش کرے، تیرے گھر کوئی چھوٹی بیٹی ہے۔ میں نے کہا قیدی میرے گھر چھوٹی بیٹی ہے، اگر میری غربت کا واسطہ مانتا تو اپنی بیٹی کو زندان میں لے آتا ہے۔ اس جلاد نے کہا مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتا، میں قیدی کے جملے نہ سنتا۔ میں نے کہا میری بیٹی اور یہ زندان کہا، میں اپنی بیٹی یہاں کیوں لاؤں؟ بغداد کی زمین میں زلزلہ آیا، ایوب مومن سے اس جلاد نے کہا مومن اس قیدی کی بات سن کے میرا جگر پھٹ گیا، اس نے مجھے کہا خدا کے نام پہ کبھی کچھ نہیں مانگا، چند لمحے کے لیے اپنی بیٹی لے آ، میں بیٹیوں کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں، اور میری 18 بیٹیاں مدینے میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بیٹیوں کے والد بیٹھے سر اٹھائیں، خدا را جنہیں خدا کی ذات میں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا وہ ایک بار ماتم کریں، میرے امام کو گریہ پیش کریں۔ وہ تابوت باہر آ گیا، ابھی نہ لائیے گا، میں اشارہ کروں 1 منٹ کے بعد میں نے برآمدگی کروا دینی ہے، خدا را جب میں کہوں تو لائیے گا، عزت حسین کی قسم یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، خدا را
کر دینا. زندگی کا پتہ نہیں میری کہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. رات قبر میں یاد آئے امام رضا کے بابا کی بارگاہ میں گریہ پیش کیا تھا. ایوب مومن نے یہ بات سنی. قبلہ تاریخ کہتی ہے ڈھیر دیر تک اس جلاد کے ساتھ مل کر وہ ایوب رویا. اس کے بعد ایوب نے کہا میرے پاس پیسہ بہت ہے, میرا کاروبار سمر گیا, میں یہاں آیا تھا تجارت کے سلسلے میں, میرے دن اچھے آ گئے ہیں, میں جیسے تیسے کر کے حکومت کو جتنے پیسے دے کرنا میں اس قیدی کو رہا کرواؤں گا. تو اس قیدی سے کہے میرے حق میں ایک چھوٹی سی دعا تو کرے. اس جلاد نے کہا بتا تو قیدی کی رہا کروانے کی ضمانت دے. میں قیدی سے دعا قبول کروانے کی ضمانت دیتا ہوں. میں جانتا ہوں میں نے 13 سال میں اس کی زبان سے تسبیح کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سنے. بتا دعا کیا ہے؟ ایوب نے کہا اس قیدی سے کہے کسی طریقے اللہ مجھے مدینے پہنچائے, وہاں میرے امام موسیٰ کاظم رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں میں اپنے امام کی زیارت کروں. وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے اب ماتم نہیں کرنا. چیخ نکلی میرے قیدی امام کی اور رو کے فرما دے ایوب میں وعدہ کرتا ہوں تجھے تیرے امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہوگی. ایوب کل صبح اسی زندان کے دروازے پہ ایک میلا کفن لے آنا. کہیں ایسا ہو جائے تیرے گھر ایک جملہ بندہ کوئی نہ اٹھے, مجھے جملہ کہنے دینا خدا را, آدھے منٹ کے بعد میں شبیل لے آؤں گا, برآمد کروا دوں گا. کہیں ایسا نہ ہو تیرے کفن لانے سے کسی غریب کا کام چل جائے, کوئی غریب تیرے کفن کے انتظار میں ہو. قبلہ ایوب چلا خدا را تابوت روکیے. تمہیں اس بادشاہ کا واسطہ تابوت روکنا, کوئی بندہ کھڑا نہ ہو, اپنی جگہوں میں نیچے بیٹھ جاؤ, مجھے آخری جملہ کہنے دو. خدا را میری حسرت ہے جو کربلا بن گئی, مجھے جملہ کہنے دو میرے بھائیو. مولا کا واسطہ تابوت نہ لانا, اس ایک جملے میں میں تابوت کی برآمدگی کروا رہا ہوں. عزت حسین کی قسم میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. قبلہ تاریخ کہتی ہے ایوب گیا, کچھ دیر کے بعد ایک بہت بڑا جلاد آیا. اس نے پہلے پہرے دار کو بادشاہ کا خط پڑھوایا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جلاد کے لیے اس کنویں کے اوپر سے پتھر ہٹا اور اسے موسیٰ کاظم دکھا. اب وہ بندہ امام رضا سے معافی مانگے جو ماتم نہ کر سکے, جو ہائے نہ کر سکے. پتھر ہٹایا گیا. وہ پہرے دار کہتے ہیں اس بڑے جلاد کے ہاتھ میں لوہے کا تازیہ نہ تھا. اس نے 7ویں امام کی پشت پہ تازیانے برسانے شروع کیے. مجھے اس ذکر کی عزت کی قسم کہ بلا 2 غریب ہیں آل محمد کے گھر میں جن کی موت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غریب عباس علمدار, ایک غریب میرے امام موسیٰ کاظم, ان کی موت سمجھ میں نہیں آتی. عباس کے پاس تڑپنے کے لیے جسم نہیں تھا, موسیٰ کاظم کے پاس تڑپنے کے لیے جگہ نہیں تھی. یہ ظالم لے آؤ میرے امام کے تابوت. یہ ظالم تازیانے مارتا تھا,